اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جی آج کل انٹرنیٹ پر کوئی لڑکی کی آواز ہے جو خطبہ دیتی ہے، نماز پڑھاتی ہے، یہ بھی کفر کی سازش ہے، یہ اغیار کی سازش ہے کہ دیکھو جی اسلام نے تو آپ کو اتنا اونچا مرتبہ نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو دیکھو اس مقام پہ پہنچا ہے، اگر مرد امامت کر سکتے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ یہ جہالت ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر عورت کو امامت کرنے کا اسلام حق دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ عنہا، لیکن بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا تو کبھی گھر سے بھی نہیں نکلی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے تو خود فرمایا تھا حدیث سے کہ میرا جنازہ بھی رات میں ہو، کوئی میرے جنازے پر بھی نظر نہ ڈالے۔ اصل عورت کے لیے تو حجاب ہے، حیا ہے، پردہ ہے، اسی میں اس کا حسن ہے، اسی لیے کوئی عورت نہ امام بن سکتی ہے، نہ مؤذن بن سکتی ہے، نہ خلیفہ بن سکتی ہے، نہ بادشاہ بن سکتی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو آج کل سازشیں ہیں، ایسی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسی سازشیں اپنی موت خود مر جائیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک مسجد میں پھر کتنی عورتیں امام رکھیں گے؟ کیونکہ اگر عورت کو ایک مہینے میں 10 دن کے لیے حیض آ جائے تو امام تو بدلنا پڑے گا نا، پھر اور امام لے آئیں گے۔ اچھا اگر امام صاحب کا بچہ پیدا ہو جائے تو نفاس کی مدت میں آ جائے، پھر بھی آپ کو امام بدلنا پڑے گا۔ اگر عورت کو امام بنائیں گے تو مقتدی تو اسی کی موومنٹ دیکھتے رہیں گے کہ کیسے جھک رہی ہے، کیسے اٹھ رہی ہے، کیسے سجدے میں جا رہی ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ مردوں کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر صف افضل ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو بیوتہن خیر لہن، ان کے لیے زیادہ ثواب۔ تو یہ بھی دراصل یاد رکھے کہ ساری یہود کی سازش، جتنے حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا ما انا علیہ وسلم، وہ باقی 72 فرقے جو جہنمی ہیں نا ان سب کے ہیڈ جو ہے وہ یہودی۔ مثلا آپ کے ملک میں شیعہ کا مسئلہ ہے تو شیعہ کا بنیاد کیسے رکھی؟ عبداللہ بن سبا نے یہودی تھا، حسن بن سبا نے کون تھا؟ یہودی تھا۔ خوارج کی بنیاد کیسے رکھی ہے؟ یہودیوں نے۔ نواسب کی بنیاد کیسے رکھی ہے؟ یہودیوں نے۔ یہ جو فرقے پیدا ہوئے قدریہ اور جبریہ اور مشبہہ اور مجسمہ، تمام فرقوں کے جو بانی ہیں، جو ہیڈ ہیں، وہ یہودی ہیں، اور وہ اتنی گہری سازشیں کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کی نظر نہیں پہنچ سکتی، کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے جوابان تیار کیے ہیں، کچھ مسلمانوں سے خریدے ہیں، اور ان کو پورا علم دین پڑھایا ہے، وہی اسلامی شکلیں ہیں، وہی داڑیاں ہیں، وہی بال ہیں، وہی پگڑیاں ہیں، اور مساجد میں مدارس میں ان کو امام بنایا، مدرس بنایا۔ اصل ان کا کام کیا ہے؟ یہ دہشت گردی اور فتنہ، کہ مسلمانوں کے ملک میں امن نہ ہونے۔ مجھے خود ایک تقریباً میرے خیال میں وہ کرنل یا میجر کے عہدے کے آدمی، بڑا ہی اللہ والا آدمی تھے، بڑا ہی اللہ والا بھی تھا، فوج کا بڑا افسر تھا، لیکن بہت ہی عابد زاہد صالح تھا۔ انہوں نے مجھے خود حرم میں بیٹھ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے سوات کا آپریشن کیا وہاں کچھ لوگ ایسے پکڑے گئے جو مسلمان ہی نہیں تھے، اور کئی سالوں سے وہ نمازیں پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے خود ان کو جب ننگا کیا، ان کو جب تفتیشی مراحل سے گزارا تو بات کھل گئی۔ یہ ساری یہ دیکھیں نا جی میرا بھائی، آخر کون دنیا میں ایسا مجنون ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو آ کے مار ڈالے؟ ابھی ہمارے نوجوان جو کوئٹہ میں شہید ہوئے، یہ ٹریننگ لے رہے تھے بیچارے، اس سے پہلے جو پشاور میں ہمارے سکول میں بچے جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں، یعنی ایسے نوجوان، ایسے خوبصورت بچے پھول کی طرح جن کے چہرے کھلے، کیا جرم تھا ان کا مجھے بتاؤ؟ یہ جو کہہ دیتے ہیں فلاں جماعت، یہ سب ان کی سازش ہے، ان کے بندے ہیں، انہوں نے خریدا ہے، نام بھی وہی ڈالتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو آرام۔ اب دیکھیں نا سب سے بڑا عظمت والا مقام کیا ہے؟ حرمین الشریفین، اللہ جس کو قیامت تک محفوظ رکھے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میزائل مارے جا رہے ہیں، لڑائی کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی شیعہ، وہی یہودی۔ کون میزائل دے رہا ہے؟ کون جہاز دے رہا ہے؟
لیکن انشاءاللہ اللہ قیامت تک بلد الامین کو محفوظ رکھیں گے اور کفر کی سازشیں ناکام ہوں گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا. یہ ان کا آخری وقت ہے انشاءاللہ. ان کی موت قریب آ گئی ہے. بھڑکتا ہے چراغ شب کہ جب خاموش ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اسلام ساری دنیا پہ انشاءاللہ غالب آئے. لیکن کچھ ہم بھی بدلیں, توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. اور کچھ جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے اعدوا لهم ما استطعتم, اللہ کا قرآن ہے کہ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہو اور پھر اپنی حفاظت کے انتظامات کو بھی مکمل رکھو. آپ کو پتہ ہے کیونکہ دشمن تو آپ کے اندر گھسا ہوا ہے, اس کو کہیں باہر سے تو آنا نہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک سازشیں ہیں. اللہ ہر عالم اسلام کو, مسلمانوں کو بچائے.